الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي برزة نزلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام اور معزز علماء، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ بروز قیامت حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، اس وقت جب تک بندہ 4 سوالوں کا 5 باتوں کا جواب نہ دے لے، اس وقت تک وہ ایک قدم بھی ہل نہیں سکتا۔ بروز حشر کے میدان میں جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے، نہ اس کا جہنم کا فیصلہ ہوگا اور نہ جنت کا، ایک قدم بھی وہ ہل نہیں سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عمر عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، بڑھاپا دیا تھا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اب تک اگر جوانی ہے، جوانی میں انتقال ہو گیا تو جوانی تک جو زندگی تھی اس کو آپ نے کس طرح گزارا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا؟ کس طرح گزارا؟ ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ کو بڑھاپے میں انتقال ہوا، بلوغت کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک جب بھی آپ کا انتقال ہوا، آپ کو ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری یا اس کی نافرمانی میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے یا آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر من مرضی زندگی گزاری۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے لیں گے، ایک قدم بھی ہل نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے کیا ہماری زندگی اس طریقے پر گزر رہی ہے جس طریقے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے؟ کیا ہم زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سب سے پہلے کون سی چیز فرض ہوتی ہے؟ نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ اس کے بعد کسی دوسری چیز کا سوال ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں، اگر پڑھ رہے ہیں نماز تو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک صاحب تھے، اسی بات پہ ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک صاحب تھے، ہم سے کہنے لگے، ابھی چند ہی دن کی بات ہے، کہ مولوی صاحب نماز پڑھی تھا لیکن سب جری بیان میں کہا تھا کہ نماز پڑھے تو جو ہے برائی سے آدمی بچ جاتا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہوں پھر بھی جو ہے برائی ہو رہی ہے، گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش، برائی اور گندے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے
کہ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں، جیسے کہ تیسے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بچ رہے ہیں تو ضرور بالضرور ہماری نماز میں کمی ہے، ضرور بالضرور ہماری نماز میں کمی ہے۔ جس طرح نماز کا حق تھا، جو نماز اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا جو ہم سے مطالبہ تھا، جس طرح نماز پڑھنے کا، اس طرح ہم نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، اس طرح ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس طرح پڑھیں کہ جب کھڑے ہوں تو دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم یہ خیال ہو۔ اگر یہ خیال نہیں آ سکتا، کم سے کم اتنا خیال ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اتنا خیال ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ خوف ہو اور ڈر ہو، اور اللہ تعالیٰ نماز کا جو حق ہو اس طرح پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا اثر ہو۔ جب نماز کا اثر ہی نہیں ہوگا، نماز جس طرح پڑھنی چاہیے ویسے پڑھیں گے ہی نہیں، آگے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ، ایک صاحب تھے، عصر کی نماز تھی، تھوڑا سا مزاحیہ قسم کا ہے لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ لوگوں کی نمازیں کس طرح کی ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ دکاندار تھے، تو عصر کی نماز میں غالباً امام نے غلطی سے 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، غلطی سے 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 4 رکعت ہو گئی، بعض کہہ رہے ہیں نہیں 3 ہو گئی۔ تو وہ صاحب جو تھے دکاندار تھے، ان کی کئی دکانیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 3 ہی رکعت ہوئی ہے، اور وہ بزید ہو گئے اس پہ کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے کانفیڈنس اور یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں جب عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو میں صبح سے لے کر شام تک میری 4 دکانیں ہیں، 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی صرف 3 دکان کا حساب ہوا ہے۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ پھر کہاں سے ہم برائی سے بچ پائیں گے؟ نماز کا حق تو یہ تھا کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا اور اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ کوئی چھو نہیں سکتا، چھونے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی، اس کے بعد لوگوں نے تیر نکالا اور آپ کو احساس تک نہ ہوا۔ نماز اس طرح ہوتی ہے۔ ایک لیلا مجنو کی کہانی تو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، لیلا مجنو کی کہانی سنی ہوگی نا۔ تو اس کے مجنو کے زمانے میں جو ہے وہ لیلا کی یاد میں ایک دم بدمست جا رہا تھا، اور ایک صاحب تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، اس کے سامنے سے گزرا وہ مجنو۔ تو انہوں نے نماز ختم کی اور اس سے کہا کہ تجھے دکھ نہیں رہا بدبخت، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ تو اس کا جواب سنیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں سوچئے، ہم لوگ سب لوگ غور کریں کہ آخر ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ اس مجنو نے کہا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور میں اس ایک اللہ کی مخلوق کی یاد میں تھا، مجنو لیلا کی یاد میں تھا۔ مجھے اتنا بھی شعور نہیں تھا، مجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا، میں اس کی یاد میں اتنا پاگل تھا کہ مجھے نظر آتا کہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، مجھے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اور تم کیسی عبادت کر رہے ہو اس اللہ کی کیسی عبادت کر رہے ہو کہ میں سامنے سے گزر رہا ہوں اور تم مجھے نظر آ گیا، میں تم کو کہہ رہے ہو کہ میں سامنے سے گزر گیا۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ کب روکتی ہے؟ جب نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے گا، نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے گا۔